بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 ستمبر 1981 مطابق 15 ذی القعدہ 1401 ہجری منگل کا دن فجر کی نماز حسب دستور جماعت سے ادا کر کے آرام فرمایا۔ الحمدللہ کچھ نیند آئی، ظہر کے وقت بیدار ہوئے، اپنی ظہر پڑھی، اس کے بعد کچھ تناول فرمایا، پھر لیٹ گئے مگر اب نیند نہیں آئی۔ چونکہ کل کو سفر ہے اس لیے ہم لوگ سامان ٹھیک کرتے رہے۔ اسی اثنا میں مولانا سلمان صاحب کا بیان شروع ہو گیا، اس کو سننے لگے۔ عصر کی اذان سے کچھ پہلے ڈاکٹر جیلانی صاحب تشریف لائے، حضرت سے بہت ہی محبت اور انکساری سے ملے، بلڈ پریشر، نیز، سینہ اور پیٹھ دیکھی، دوا اور غذا کے سلسلے میں کچھ کہتے رہے، بہت ہی محبت و عقیدت سے پیش آئے۔ رخصت ہوتے ہوئے بہت ہی انکساری، تواضع اور محبت سے حضرت سے دعا کے لیے عرض کیا کہ حضرت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی عرض کرتا ہوں کہ میری صحت کے لیے خاص طور سے دعا فرما دیں، میں سانس کا مریض ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ حضرت دعائیں دیتے رہے۔ اس کے بعد عصر پڑھی، پھر مجلس ہوئی۔ سب سے پہلے ایک نکاح بعبارت مولانا سلمان صاحب ہوا، اس کے بعد بیعت، پھر چہل حدیث، پھر مولوی سلمان صاحب نے دعا کرائی اور مجلس برخاست ہوئی۔ مغرب کی نماز سے بہت پہلے مجلس ختم ہوئی، تھوڑی دیر آرام کے بعد مغرب پڑھی، اس کے بعد اپنے معمولات پورا کرتے رہے۔ ہم لوگ سامان وغیرہ ٹھیک کرتے رہے۔ عشاء کی اذان کے بعد 2 وزیر آئے جو انگریز تھے، یہ دونوں اسمبلی میں ہیں، ماشاءاللہ مدرسے کے بہت کام آتے ہیں، بھائی ابراہیم سعید صاحب سے اچھے تعلقات ہیں۔ چونکہ آج آخری الوداعی مصافحہ تھا اس لیے مجمع کافی تھا۔ عشاء کے بعد مصافحہ شروع ہوا جو پون گھنٹے تک ہوتا رہا۔ بعد میں تیل، پانی، بادام وغیرہ پر حضرت نے دم فرمایا۔ آج ہالینڈ وغیرہ سے بھی کئی حضرات اپنی کار میں محض حضرت کی زیارت اور ملاقات کی غرض سے پہنچے۔ الحمدللہ مصافحہ سے کوئی خاص تکان ظاہر نہیں ہوا، ویسے ضعف آج بھی کافی رہا۔ عشاء سے پہلے ڈاکٹر بیگ صاحب بھی آئے اور اپنے ساتھ بہت ساری دوائیں لائے، بہت ہی محبت سے ملے، باتیں کرتے رہے، پھر چلے گئے۔ سامان سب باندھ کر عشاء کے بعد یہاں والوں کے حوالے کر دیا کہ سارا سامان ٹرک پر لندن جائے گا اور ہم لوگ ہوائی جہاز سے 10 بجے روانہ ہوں گے۔ یہ سامان رات ہی کو چلا جائے گا۔ 16 ستمبر مطابق 16 ذی القعدہ بروز بدھ فجر کی نماز کے بعد حسب دستور لٹا دیا گیا۔ چونکہ آج سعودیہ کا سفر ہے اس لیے نیند نہیں آئی، پیشاب کے لیے بار بار اٹھتے رہے۔ چونکہ ڈاکٹر بیگ صاحب رات کہہ گئے تھے کہ کل یعنی آج کچھ دوائیں لے کر آؤں گا، اس لیے ان کا انتظار بھی ہوتا رہا، مگر وہ نہ آئے تو 9 بجے حضرت کو بیدار کرا کر استنجا وضو کرایا۔ آج چونکہ رخصتی کا دن ہے اس لیے مجمع بے انتہا ہے، پورا مدرسہ، پوری سڑکیں بھری ہوئی ہیں، تقریباً 6-7 ہزار کا مجمع۔ 9:30 پر مولانا عبدالحفیظ صاحب نے الوداعی دعا شروع کی اور بہت ہی لمبی دعا کرائی۔ اس کے بعد حجرہ سے نکل کر مدرسے کے دروازے پر آئے۔ راستہ 2 طرفہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجمع کو ہٹا کر حضرت کو گاڑی میں بٹھایا اور پیچھے بھائی ابوالحسن، نجیب اللہ، سہیل اور مولانا یوسف مطالعہ بیٹھے۔ چونکہ آگے سڑک تک مجمع بے انتہا تھا اس لیے 9:55 پر مدرسہ سے روانہ ہو کر بہت آہستہ آہستہ سڑک تک آئے۔ ہماری کار سے آگے موٹر سائیکل پر پولیس تھی اور ہمارے پیچھے رفقا اور رخصت کرنے والوں کی کاریں تھیں۔ 10:35 پر مانچسٹر ایئرپورٹ پہنچے۔ اندر حدود ایئرپورٹ میں داخل ہو کر کار رکی کہ ہماری گاڑی کچھ جلدی پہنچ گئی تھی۔ ہماری کار کے پیچھے مستورات کی کار تھی۔
دروازے کے پاس سے 2-3 پولیس والے اندر گئے تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ ہم لوگ اندر جا سکیں یا نہیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد پولیس کی ایک کار آئی اور موٹر سائیکل سوار پولیس پیچھے رہی، کار والے کے پیچھے پیچھے اندر آ گئے۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو ایک مشین کے ذریعے سے حضرت کے پورے جسم کو چیک کیا اور ہم لوگ وہاں دستی سامانوں کے اندر آ گئے۔ بس سامان کو دیکھا، ہمارے بدنوں کو بھی دیکھا، پھر کار ہی میں جہاز تک آئے۔ 11:05 پر حضرت کو کرسی ہی کے ذریعے جہاز میں چڑھا کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد جہاز کے باقی مسافر آئے اور جہاز پر چڑھے۔ ایئرپورٹ پر الوداعی کرنے والوں کا مجمع بھی چھت کے اوپر کافی موجود تھا، جو بار بار ہاتھ ہلا کر رخصت کر رہا تھا۔ 11:20 پر جہاز کا دروازہ بند ہوا اور 11:30 بجے جہاز فضا میں پرواز کر گیا۔ 12 بجے بخیر و عافیت لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترے۔ حضرت کو کرسی ہی کے ذریعے نیچے اتارا۔ چونکہ سیٹ کراتے وقت مانچسٹر ایئرپورٹ والوں سے بھائی ابراہیم سعید اور بھائی یعقوب احمد آبادی جو ننیٹن میں رہتے ہیں مگر حضرت کی تشریف آوری سے چند دن پہلے اپنا سارا کام چھوڑ کر آ گئے تھے اور انتظامی امور میں یہاں والوں کی کافی مدد کرتے رہے، انہوں نے بات کر لی تھی کہ ہیتھرو پر حضرت کے لیے ایمبولنس آئے گی، جس کے ذریعے حضرت برٹش ایئر ویز کے ہسپتال میں تھوڑی دیر آرام کر کے پھر ایمبولنس ہی کے ذریعے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر واپس آ جائیں گے۔ مگر ہیتھرو پر جہاز سے اتر کر کافی دیر ایمبولنس کا انتظار کرتے رہے۔ جہاز کے عملہ میں سے ایک نے ایک جگہ بھی بتلائی کہ یہاں ٹھہرو، ایمبولنس آتی ہے، مگر ایمبولنس نہیں آئی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ہم پیدل ہی چلے۔ باہر روکے ملنے والے سب کھڑے رہے، مسافرے بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے اپنا دستی سامان لے کر 1:25 پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ہم داخل ہوئے۔ الوداع کرنے والے سبھی یہیں سے رخصت ہو گئے۔ اندر جا کر فرسٹ کلاس کے مسافر جہاں ٹھہرتے ہیں اسی کے پاس باہر ہی جلدی ظہر پڑھی۔ بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ جہاز تیار ہے، دروازہ بند ہونے والا ہے، جلدی سے لوگ جائیں۔ ظہر پڑھ کر 1 میل کی مسافت ایئرپورٹ کے اندر پیدل طے کرنی پڑی۔ جب واپس پہنچے تو سواریاں ساری جمع تھیں۔ پہنچتے ہی جہاز میں سوار ہونے کا اعلان ہوا۔ چنانچہ 2 بجے جہاز میں داخل ہو کر اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ رفقائے سفر میں سے اب تک کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ ہم لوگوں کے جہاز میں بیٹھنے کے کافی دیر بعد رفقا پہنچے۔ 2:25 پر جہاز اپنی جگہ سے چلا اور تھوڑی دیر آگے چل کر رک گیا۔ اس کے بعد چل کر 2:45 پر فضا میں پرواز کر گیا۔ جہاز میں الحمدللہ آرام رہا، کھانا بھی دیا گیا، ویجیٹیبل کا پہلے سے ان سے کہہ دیا گیا تھا اس لیے وہی دیا گیا۔ 2-4 ساتھیوں نے تو لندن ہی سے احرام باندھ لیا تھا، مگر بقیہ سارے رفقائے سفر نے جہاز میں احرام باندھا۔ حضرت پر چونکہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے تکان کے آثار زیادہ تھے، نیز سردی بھی لگ رہی تھی، اس لیے حضرت نے جدہ کی نیت شروع ہی سے کر رکھی تھی۔ چنانچہ جدہ میں احرام باندھا۔ الحمدللہ بخیر و عافیت 8:18 پر جدہ شاہ ملک عبدالعزیز ایئرپورٹ پر جہاز اتر گیا اور 8:25 پر جا کر اپنی جگہ رک گیا۔ مسافر اترنا شروع ہوئے۔ جب سارے مسافر اتر گئے تو سب سے اخیر میں حضرت کو کرسی کے ذریعہ ہمیں خدام نے نیچے اتارا۔ نیچے لا کر حضرت مدظ ذلہ کو 8:40 پر ایئرپورٹ کی کار میں بٹھا دیا۔ بھائی سعدی، ڈاکٹر ظفیر صاحب سرکاری کار لیے کھڑے تھے۔ نجیب اللہ اور سہیل کسٹم پر چلے گئے کہ سامان کا کسٹم کرانا، گاڑی سے مکے کے لیے روانہ کرنا سب میرے ہی ذمہ تھا۔ پہلے پاسپورٹ پر دخول لگا، اس کے بعد سامان جمع کرا کے کسٹم کرایا اور الحمدللہ 10 بجے انگلینڈ کے وقت سے اور 12 بجے جدہ کے وقت سے کسٹم سے فارغ ہوئے۔ سامان تو مولوی عبدالوحید صاحب اپنی بڑی گاڑی لائے تھے، اس میں لاد دیا گیا اور ہم لوگ مختلف گاڑیوں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔
ایئرپورٹ سے 10:17 یعنی جدہ کے وقت سے 12:17 پر روانہ ہو کر 1:22 پر بھائی سعدی کے مکان پر پہنچے۔ جب ہم پہنچے تو حضرت عمرے کے لیے حرم تشریف لے جا چکے تھے۔ حضرت بس ہو گیا۔ اب یہ سنیے کہ حضرت سرکاری کار میں بیٹھے، آگے حضرت، پیچھے بھائی ابو الحسن، ان کی اہلیہ بھائی سعدی ڈاکٹر ظفیر صاحب سوار تھے۔ 24 ستمبر مطابق 26 ذی قعدہ سعودی بروز جمعرات۔ گزشتہ کل ڈاکٹر سعید رانا صاحب پاکستانی جو مہینوں سے مکہ مکرمہ مستشفیٰ میں ملازم ہیں، حضرت کو دیکھنے کے بعد فرمانے لگے کہ حضرت کو چونکہ ذوق زیادہ ہے اس لیے ضرورت ہے کہ 4-5 یوم گلوکوز چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ جمعرات کے دن سے ظہر کے بعد سے گلوکوز چڑھانا شروع کیا۔ آج 2 بوتلیں چڑھائی گئیں، شنبہ کو بھی 3 بوتلیں چڑھائی گئیں، اتوار کو 2.5 بوتلیں چڑھائی گئیں۔ آج خون بھی 1 بوتل چڑھانی تھی، مگر خون چڑھانے کی صورت میں عصر مغرب خطرے میں پڑنے کی وجہ سے خون کو بعد میں چڑھانے کا پروگرام بنایا گیا۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد 1 خون کی بوتل چڑھائی گئی۔ اس کے بعد 2 دن تک گلوکوز اور چڑھایا گیا۔ الحمدللہ حضرت مدظلہ کا وہ ذوق جو پہلے محسوس ہوتا تھا ختم ہو گیا۔ یہاں پر حضرت کا سفر بھی ختم ہوا۔ بس یہ حضرت تشریف لائے تھے اور آخری مجلس، اور اس میں دعائیں بہت لمبی حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کی، پھر وہاں سے روانگی اور سب لوگوں کا قطار باندھ کے کھڑا ہو جانا، پھر گاڑیوں میں ایئرپورٹ دوڑنا، اور یہ سب کبھی کبھی آنکھوں میں آتا ہے۔ ہم لوگ تو چھوٹے تھے اس وقت، مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں حضرت سے بیعت ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ہم پیر صاحب سے بیعت تھے، لیکن یہ حضرت کی آخری نشست تھی۔ تو میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، تو صوفی طاہر صاحب سے کہا گیا اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا تو حضرت شیخ سے بیعت ہو جائے تجھے فائدہ ہوگا۔ تو آخری دن تھا تو میں نے پھر وہ حضرت سے بیعت کر لی، اور وہ آخری ملاقات اور زیارت مصافحہ وغیرہ ہوا۔ حضرت سے تو کئی بار مصافحہ ہوا تھا، کیونکہ وہ موقع ملتا رہتا تھا طلبہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر حضرت وہاں سے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر بھی بہت بڑا مجمع تھا رخصت کرنے والوں کا، سب ہاتھ، اس وقت تو وہاں ایئرپورٹ پہ اوپر جا سکتے تھے، اس پر کھڑے رہ سکتے تھے، وہاں سے پلین بھی نظر آتا تھا، تو بعد میں سب بند کیا انہوں نے۔ تو حضرت کو وہاں رخصت کیا اور پھر حضرت دے کے چلے گئے۔ لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی تشریف آوری کے بعد انگلینڈ والوں کی قسمت کھل گئی۔ آپ دیکھیے اس کے بعد حضرت کی دعاؤں سے کتنے ادارے کھلے۔ یہ مرکز کا دارالعلوم بھی اس کے بعد کھلا 85 میں حضرت کے تشریف لانے کے بعد، اور پھر مدینۃ العلوم بھی اس کے بعد کھلا، پھر جامعہ بھی، اور پھر یہ دوسرے ادارے مدارس اور دوسرے اور جو کھلے اس کے بعد، جیسے وہاں ساؤتھ افریقہ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ حضرت شیخ کے جانے سے پہلے شاید ایک آدھ دارالعلوم تھا وہاں نیوکاسل کا، وہ انگلش میں پڑھائی ہوتی تھی، لیکن حضرت نے وہاں اعتکاف فرمایا تو پورا رجوع حضرت کی طرف ہوا، سارے علماء اور کریم ساؤتھ افریقہ کا وہاں جمع تھا، اور حضرت کی دعاؤں کی برکت سے وہاں ساؤتھ افریقہ میں پہلے وہ جامعہ زکریا کھلا مولانا مفتی شبیر سالوچی صاحب کا، پھر آزاد ویل جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پھر آگے دوسرے کتنے دارالعلوم کھل گئے۔ تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ حضرت شیخ کی برکت تھی کہ حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد یہ سارے ادارے کھلے ہیں۔ تو یہ مشائخ کی برکات ہوتی ہیں، اور حضرت شیخ تو اتنی بڑی ہستی ہے، پوری دنیا میں قرآن شریف کی تلاوت سب سے زیادہ ہوتی ہے، قرآن شریف سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو فضائل اعمال، کیونکہ تبلیغ جماعت والے کہیں نہ کہیں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فیجی سے آپ شروع کریں اور ادھر آتے جائیں، ایشیا، اور اس کے بعد یہ افریقہ اور یوروپ، اور آگے چلتے جائیں امریکہ اور کینیڈا، تو پوری دنیا میں ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کہیں نہ کہیں تبلیغ جماعت اس کو پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اتنی 30 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہے فضائل اعمال کا، 30 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہے، تو اس کو اتنی مقبولیت جو دی ہے، یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی حصہ ہے۔
حضرت کا مقام بہت اونچا ہے. اور علم ينتفع به، یہ ہے علم ينتفع به کہ علمی خدمت کر جاؤ، اس سے نفع ہوگا تو قبر میں بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. یعنی ہمارا عمل تو بند ہو جاتا ہے اعمال نامہ، لیکن کوئی اور ہمارے عمل سے فائدہ اٹھا رہا ہو تو اس کا ثواب آتا رہتا ہے. تو یہ علمی خدمت ہے حضرت شیخ کی، اور اس کا ثواب حضرت شیخ کو پہنچ رہا ہے. اب یہاں سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ واپس گئے سپٹمبر میں، دیکھ لیا نا کون سی سپٹمبر، 16 سپٹمبر سے پہنچے وہاں. پھر اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، 6 مہینے، اپریل 7، اور مئی میں حضرت کا انتقال ہوا. تو یہ ذی القعدہ میں یہاں سے گئے تھے، اور یکم شعبان غالباً حضرت کے انتقال کی ڈیٹ ہے. تو حضرت پھر وہیں رہے، پھر مدینہ شریف میں انتقال ہوا. ہمارے حضرت اخیر میں پہنچ گئے تھے وہاں پر. حضرت کی حالات میں آیا تھا کہ حضرت شیخ نے ڈاکٹر اسماعیل سے کہا کہ یوسف نہیں آیا ہے، ایسا کچھ پوچھا کہ یوسف کا کیا حال ہے. ڈاکٹر اسماعیل صاحب نے فوراً حضرت کو بول دیا کہ حضرت تمہارا پوچھ رہے تھے. تو ہمارے حضرت سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت تم منع کرتے تھے کہ یہاں مت آؤ، وہاں رہو، اور اب پوچھ رہے ہیں. اور حضرت کو تو اللہ نے بہت تیز ذہن دیا تھا، حضرت فوراً سمجھ گئے، فوراً ٹکٹ بک کرائی اور پہنچ گئے، اور وہیں رہے، اور حضرت کے انتقال تک وہیں. اور حضرت کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد ہمارے حضرت ہی نے صوفی اقبال صاحب سے کہا کہ وصال کے احوال اور لکھ کر اس میں خلفاء کی لسٹ چھاپ دو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں بھی شیخ کا خلیفہ ہوں، کیونکہ ایسے لوگ بہروپی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ تیار ہو جانے چاہیے. تو وصال کے احوال ایک چھوٹا سا رسالہ جو ہے وہ لکھوایا گیا. اس میں حضرت کے انتقال کے بعد حضرت کے مریدین کو کیا کرنا چاہیے، تو یہ ہدایات اس میں صوفی اقبال صاحب نے لکھی، اور اخیر میں حضرت کی 114 خلفاء کے ناموں کی لسٹ چھاپ دی. تو اسی وقت وہ کام سب ہو گیا. تو اس میں یہ فائدہ ہوا کہ بعد میں کوئی کچھ گڑبڑ نہ کر سکے. بعض لوگوں نے ایسا کیا بھی. یہاں پر بھی ایک صاحب تھے اسکاٹ لینڈ میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں شیخ کا خلیفہ ہوں. ان کو کہا کہ اس لسٹ میں تو آپ کا نام نہیں ہے، آپ کیسے بن گئے خلیفہ. تو ایسے ہوتا ہے ایسی چیزیں. تو اس لیے ہمارے حضرت کو اللہ نے بہت دور اندیشی دی تھی. تو شیخ کے انتقال کے بعد فوراً حضرت وہیں تھے، اور وہ سب تیار کرا کے سب الحمدللہ انتظام کر دیا. اللہ پاک نے حضرت شیخ کے سلسلہ کی حفاظت فرمائی. تو حضرت شیخ تھے. اور یہاں پر حضرت شیخ 3 خلفاء چھوڑ گئے تھے. ہمارے حضرت مولانا ہاشم صاحب، بلال صاحب، انگلینڈ میں 3 خلیفہ تھے. ہمارے حضرت تو اللہ کو پیارے ہو گئے. مولانا ہاشم صاحب بیچارے بہت بیمار ہیں، ڈیمینشیا ہے، کسی کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ ان کو شفا دے، صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، اللہ ان پر رحم کرے. ان کے گھر والوں کے لیے ان کو سنبھالنا، حفاظت کرنا آسان فرمائے. اب رہ گئے حضرت مولانا بلال صاحب. اللہ پاک حضرت مولانا بلال صاحب کی زندگی میں خوب برکت نصیب فرمائے، ان کو صحت اور عافیت سے نوازے، اور وہ جو کام کاج خدمت وغیرہ کر رہے ہیں اللہ اس میں اور برکتیں نصیب فرمائے اور قبول فرمائے. تو اس لیے ہم حضرت مولانا کو، بلال صاحب کو یہاں بلاتے ہیں کہ آئیں بیان کریں کہ حضرت شیخ ہی کا فیض یہاں سے پہلے. حضرت شیخ ہی توجہ ہے، حضرت شیخ کی جتنے خلفاء ہیں ہر ایک جہاں بھی بیٹھے ہوں تو وہ نمایاں نظر آتا ہے کہ یہ شیخ کا خلیفہ ہے. اس میں کوئی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. بہت سے علماء بیٹھے ہوں لیکن حضرت شیخ کا یہ خلیفہ ہو تو وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ شیخ کی نسبت ہے. اس میں ان کی توجہ، ان کی دعائیں، ان کی باتیں کچھ اور ہی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. شیخ کی یاد ہے. یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے. اللہ پاک حضرت کی خبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت کے درجات بے حساب بلند فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.